بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں رانا عزیر ہوں۔ 6 جنوری 2025 منگل کا دن امریکہ اور ایران کی جنگ خطرناک ترین مرحلے کے اندر داخل ہو چکی ہے، اور آج امریکہ کے لڑاکا طیاروں نے ایران کو جس طرح سے گھیرا، اور امریکہ کے لڑاکا طیارے ایران پر حملہ کرنے جب جا رہے تھے تو روس کے اسکندر میزائلوں نے تباہی مچا کر رکھ دی ہے، اور روس ایران کی جنگ میں کود پڑا ہے۔ روس کی میزائلوں نے امریکہ کا حصار کر لیا ہے۔ کیا تفصیلات اس حوالے سے بتائی جا رہی ہیں، یہ ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہیں کہ اس وقت ایران اور امریکہ کی جنگ کے اندر روس نے اپنی انٹری جو ہے وہ لگا دی ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی فضائی حدود جو ہے اس کو بھی ہنگامی سطح پر بند کر دیا گیا ہے۔ نوٹمز جاری ہو چکے ہیں، اور پاک فضائیہ نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، قہر نازل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی کچھ اہم ترین تفصیلات سامنے آ رہی ہیں جو ذرا آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سب سے درخواست ہوگی کہ آپ نے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ کامنٹ کرنا آپ نے نہیں بھولنا ہے۔ جناب، سب سے پہلے تو آج جو خبر آتی ہے کہ نیتن یاہو نے صدر پیوٹن کو کال کی ہے۔ صدر پیوٹن کو کیوں کال کی، اس کی تفصیلات ذرا آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ پیوٹن کو یہ پیغام دیا گیا کہ ہمارا یہ پیغام ایران کو پہنچا دو کہ ایران کو خبردار کیا جائے کہ وہ خبردار ہم پر کوئی حملہ کرے، یعنی کہ اسرائیل اور امریکہ ایک جوائنٹ آپریشن تو کرنے جا رہے ہیں، جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایران کے ہائی پروفائل آفیشلز نے روئٹرز کو بتایا ہے کہ یہ اگلے 72 گھنٹوں میں ایک جوائنٹ آپریشن ہو سکتا ہے، جس طرح سے ونزویلا کے اندر ہوا تو ایران ہم پر کوئی حملہ نہ کرے ورنہ اس کا بھیانک انجام ہوگا۔ اور نیتن یاہو نے کہا کہ ہماری حکومت نے یہ جو ہے وہ ڈیسیجن لے لیا ہے کہ ہم ایران کے بیلسٹک میزائل سسٹم اور ان کی نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر ایک بڑا حملہ جناب کرنے جا رہے ہیں۔ اب پچھلی بار بھی جب ایران کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو ایران نے اس کو ریٹیلیٹ کیا تھا، ایران نے جو ہے اس کا جوابی وار بھی دیا تھا، تو اب ٹرمپ نے بھی گرین سگنل دے دیا ہے کہ جناب آپ جائیں اور بیلسٹک میزائل سسٹم اور نیوکلیئر فیسلٹیز کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے۔ تو کیا جس طرح سے ایران نے پہلے جواب دیا تو ایرانی صدر نے بھی کہا کہ ہم بھیانک جواب دیں گے، اور جو انسانی آنکھ نے نہیں دیکھا ہوگا تو اس طرح کا جواب جو ہے وہ دشمن کو دیا جائے گا۔ تو اب بھی ایران جوابی حملہ کرے گا، یہ تو پتھر پر لکیر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ آیت اللہ خامنائی جو ہے ان کا رجیم چینج آپریشن کرنا ہے، ان کے حوالے سے بھی خبر آئی کہ وہ روس منتقل ہو سکتے ہیں، اپنا تمام سرمایہ اور اپنے خاندان کے ساتھ روس چلے جائیں گے۔ تو اس حوالے سے بھی ایران نے اس خبر کی تردید کی کہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ اپنے آخری دم تک ایران کو نہیں چھوڑیں گے، انہوں نے بھی اعلان جنگ کیا ہے۔ تو ایران اب خطرناک حد تک جوابی حملہ کرے گا۔ اب روس کو اس حوالے سے پیغام دیا گیا کیونکہ روس جو ہے وہ آیت اللہ خامنائی کے حوالے سے کہ ان کو بھی سیکیورٹی کے اندر لے سکتا ہے اور دیگر معاملات جو ہیں وہ ایران کی جنگ کے اندر کود سکتا ہے، تو روس کے ذریعے ایران کو یہ پیغام دیا گیا، اور یہ بیسیکلی روس کو بھی پیغام تھا کہ خبردار تم اس جنگ کے اندر کودے۔ لیکن امریکہ کے لڑاکا طیارے جیسے ہی ایران پہنچتے ہیں تو روس کے سکندر میزائلوں نے جس طرح سے تباہی مچا کر رکھتی ہے، ذرا وہ آپ کے سامنے خبریں رکھنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 48 گھنٹوں سے امریکہ کے جو سرویلنس ڈرونز ہیں وہ ایران کی سرحدوں پر جا رہے ہیں، وہ اپنی سرویلنس کر رہے ہیں، ایران پر حملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انڈیا نے بھی اپنے شہریوں کو روک دیا کہ وہ نان ایسنشل سفر جو ہے وہ ایران کا نہ کریں۔ یو اے ای نے اپنی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے، تہران کے اندر سکول مکمل طور پر بند ہو گئے۔ تو اس کا واضح طور پر مطلب ہے کہ یہ جو فضائی حدود ہے یہاں پر ہائی الرٹ ہے، کسی بھی وقت اس ملک کے اوپر جو ہے وہ حملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس سے پہلے ایک میجر سٹیپس جو ہیں وہ اٹھائے جاتے ہیں۔ کل رات کو ایک سائبر حملہ بھی ہوتا ہے ایران کے اوپر، اور کسی بھی بڑے حملے سے پہلے، میزائل بمباری ہونے سے پہلے اس ملک کے سائبر کمیونیکیشن سسٹم کو ہیک کیا جاتا ہے تاکہ وہاں پر جو ہے وہ ریٹیلیٹری اٹیک جو ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے۔ تو ایران پر سائبر حملہ بھی ہوا، اور 1,20,000 ہیکرز نے ایک وقت میں ایران کے سائبر کمیونیکیشن انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا، جس کو ایران کہہ رہا ہے کہ ہم نے جناب ناکام کر دیا ہے۔ لیکن میں جو آپ کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ ایران کے اندر جو احتجاج ہو رہے ہیں اور وہ احتجاج پھیل چکے ہیں، ظاہر ہے وہاں کی جو معاشی صورتحال ہے وہ بہت خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ تو اب ایران کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی ہے، ایران کی حکومت نے اعلان کیا ہے اور مظاہرین کو یہ پیغام دیا ہے کہ ایران آفرز سٹیزن $7 منتھلی پیمنٹ ایز پروٹیسٹ پیرل اوور اکنامک کرائسس۔ انہوں نے کہا کہ ایران جو ہے
وہ $7 منتھلی ہر شخص کو اس کے اکاؤنٹ میں بھیجے گا، کیونکہ اس وقت معاشی صورتحال بہت خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، ایران کے اوپر معاشی پابندیاں بھی بہت زیادہ ہیں، تو $7 تک ہر مہینے شہریوں کو اگلے 3 مہینوں تک جو ہے وہ دیے جائیں گے، اور 4 مہینوں تک جو ہے یہ پروگرام چلتا رہے گا، اور یہ سبسڈیز ہے اور ہائی انفلیشن ریٹس کی وجہ سے $7 آپ کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ ہم ٹرانسفر کریں گے بطور حکومت۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ایران کے اندر یہ احتجاج ختم ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، لیکن ایران کی حکومت نے اپنی عوام کو سبسڈی دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو وہیں پر جناب دوسری جانب جو روس کے اسکندر میزائل ہیں انہوں نے تباہی مچائی ہے۔ سب سے پہلے تو خبر سنیں کہ بریکنگ نیوز، کنٹینیوڈ پیٹرلز بائی US ملٹری سرویلنس ایئر کرافٹ ہیو بین آبزروڈ ان دی اسٹریٹ آف ہارمز۔ یہ ایران کا میڈیا خبر دے رہا ہے کہ جو امریکہ کے سرویلنس ایئر کرافٹ ہیں، لڑاکا طیارے ہیں جو کہ جاسوسی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، وہ اسٹریٹ آف ہارمز میں مسلسل اپنی پیٹرولنگ کر رہے ہیں، مسلسل وہ پچھلے 48 گھنٹوں سے وہاں پر دیکھے جا رہے ہیں، اور ایران جو ہے وہ ایک بڑا ایسا کچھ کرنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے ایران میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ بہت پریشان ہے۔ اب ایران کیوں ایسا کرنے جا رہا ہے جس کی وجہ سے امریکہ کے یہ جو لڑاکا طیارے ہیں یہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر اپنی سرویلنس کر رہے ہیں، جاسوسی کر رہے ہیں، یہ ایک بڑی خطرناک قسم کی سچویشن ہے کہ پہلے ان کے گلوب ماسٹر 3 جو CF-17 ایئر کرافٹ ہیں وہ وہاں پر دیکھے گئے وہ مشرقی وسطیٰ کے اندر، اور پھر ان کا جو ٹرائٹون سرویلنس ڈرونز ہیں وہ بھی ایران کے ساحلی علاقوں پر بارڈرز کے اوپر دیکھے گئے، اور اب یہ ایران کے جو سرویلنس ایئر کرافٹ ہیں وہ اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر غیر معمولی نقل و حرکت کر رہے ہیں، یہ ایران کا میڈیا جو ہے بتا رہا ہے۔ اب جس طرح سے سارا کچھ ہو رہا ہے، امریکہ اور اسرائیل اپنے جوائنٹ آپریشن وہاں پر لانچ کر سکتے ہیں، تو ایران کا میڈیا اس وقت بڑی خبر جو ہے وہ جناب رپورٹ کر رہا ہے جس سے اس وقت کھلبلی مچا کر رکھتی ہے روس کے اسکندر میزائلوں کے حوالے سے۔ رشیا ہیز ٹرانسفرڈ اسکندر میزائل سسٹم ٹو ایران اکارڈنگ ٹو ایرانین آؤٹ لیٹس۔ ایران کا میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ رشیا نے ایران کو اسکندر میزائل سسٹم جو ہے وہ پہنچا دیا ہے، وہ ٹرانسفر کر دیا ہے، جو کہ اب جنگ کے اندر ایران امریکہ اور اسرائیل کے خلاف استعمال کرے گا۔ اسکندر جو ہے وہ شارٹ رینج بیلسٹک میزائل سسٹم ہے جو کہ کنونشنل اور نیوکلیئر وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی کہ یہ ایک نیوکلیئر وار بٹن کے اوپر ہاتھ لگا ہے، اور یہ اسکندر میزائل سسٹم جو ہے وہ رشیا نے ایران کو دیے ہیں۔ تو یہاں پر ایک بڑی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے کہ جہاں پر امریکہ اور اسرائیل جوائنٹ آپریشن کریں گے تو روسی اسکندر میزائل سسٹم جو ہے وہ اپنے دشمنوں پر ایران مارے گا، تو یہ نیوکلیئر وار ہیڈز بھی لے جانے کی جناب صلاحیت رکھتا ہے۔ تو یہ خطہ جو ہے وہ اس جنگ کے دہانے پر جا کر کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ ایران کا میڈیا کلیم کر رہا ہے کہ یہ جو میزائل ہے وہ آج کے دن جو ہے وہ رشیا نے ڈیلیور کر دیے ایران کو، لیکن کوئی انڈیپینڈنٹ یا آفیشیل کنفرمیشن ماسکو کی جانب سے یا تہران کی جانب سے ابھی سامنے نہیں آئی، لیکن ایران کا جو میڈیا آؤٹ لیٹ ہے وہ اس خبر کی کنفرمیشن کر رہا ہے کہ جناب یہ روس کے اسکندر میزائل جو ہیں وہ ایران کو دے دیے گئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑی پینک کی سچویشن یہاں پر کریٹ ہو گئی ہے امریکہ کے لیے بھی کہ یہ جو اسکندر میزائل اور پھر نیوکلیئر فیسلٹیز اور پھر ایران جو ہے وہ اپنی وار ایکسرسائز بھی کر رہا ہے، اور ایران کی فوج جو القدس فورس ہے وہ بھی اس وقت مکمل طور پر ہائی الرٹ کر دی گئی ہے کہ کچھ بڑا ہو سکتا ہے اگلے 72 گھنٹوں کے اندر۔ تو وہیں پر دوسری جانب پاکستان کی فضائی حدود جو ہے اس کو بھی بند کیا گیا۔ ایک جانب تو آج بنگلہ دیش کی جو ایئر چیف ہے وہ پاکستان پہنچے ہیں، اور ان کی پاکستان کی ایئر چیف کے ساتھ ایک اہم ترین ملاقات ہوئی ہے، اور چونکہ انڈیا کے خلاف ایک بڑا الائنس اس خطے کے اندر بن رہا ہے، اور پھر JF-17 تھنڈر بلاک 3 کے اوپر ایک بڑی تفصیلی گفتگو بھی ہوئی ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کو دینا چاہتا ہے، اور بنگلہ دیش اس میں خواہش کا اظہار بھی کر چکا ہے، اور یہ چکن نیک کے اوپر ڈپلوائے کیے جائیں گے۔ تو یہ بھارت کے لیے بڑی خوفناک اور تباہ کن صورتحال بن گئی ہے کہ چکن نیک بھارت کے لیے اس وقت جو ہے وہ مکمل طور پر خطرے کے اندر پڑ گیا ہے، اور ایک ڈیفنس پیکٹ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ملک دوسرے ملک کے ملٹری ریسورسز کو استعمال کرے گا۔ اب چونکہ بھارت جو ہے وہ بھی ایج آف کیوس کے اوپر ہے، بھارت بھی فال اسٹریک کی تیاریاں کر رہے ہیں اور وہ کوششیں بھی کر رہا ہے، تو یہ ایک بھارت کو پاکستان نے بنگلہ دیش کی بارڈر سے گھیر لیا ہے، اور پاکستانی لڑاکا طیارے جو ہیں وہ جناب بنگلہ دیش اور بھارت کے بارڈرز پر تعینات ہوں گے۔ دوسری جانب پاکستان نے 3 ڈفرنٹ نوٹمز جو ہیں وہ جاری کیے ہیں عربین سی پر کراچی کے قریب، اور کہ وہاں پر ایک جانب تو 20 اور 21 جنوری کو یہ سندھ کی سرحد کے قریب گجرات کے علاقے میں بھارتی فضائیہ اپنی جنگی مشقیں کرے گی، جس میں ان کے لڑاکا طیارے بمباری کریں گے، لائیو فائرنگ ایکسرسائز ہوں گی، ایئر کرافٹ وہاں پر تعینات ہوں گے۔ تو پاکستان بھی اب اسی سرحد پر نوٹم جاری کر دیے ہیں، اور یہ 2 مختلف علاقوں کے اوپر نوٹم جاری ہوئے ہیں اور فضائی حدود کو بند کیا ہے، اور پاکستان وہاں پر سمیانی فائرنگ رینج کے اندر جو ہے 2 نوٹم جاری ہوئے ہیں، اور جو آپس ایریا الفا ہے جو سمندر کا علاقہ ہے وہاں پر ایک نوٹم جو ہے وہ جاری ہوا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان اب کون سے میزائلوں کا تجربہ کرتا ہے۔ یہ ایک بھارت کے لیے بھی تباہ کن صورتحال ہے کہ پاکستان نے بھارت کو یہاں پر منہ توڑ جواب دیا کہ جہاں پر آپ کراچی کے قریب آ کر اپنی جنگی مشقیں کر رہے ہیں اور ہمیں پیغام دے رہے ہیں کہ ہم کراچی پر حملہ کریں گے، تو ہماری فوج فضائیہ اور ہماری نیول
فورسز بھی اس وقت کراچی کے لیے مکمل طور پر ہائی الرٹ ہے اور ہم آپ کی ایک ایک جارحیت کا منہ توڑ جواب دیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اس چینل پہ لازمی حلقہ نہ کے بعد. پاکستان زندہ باد.